بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایم سی کیوز چیپٹر نمبر 3 اسلامیات کمپلسری 11th فیڈرل بورڈ اینڈ پنجاب بورڈ۔ تیسرا چیپٹر ہے اسلامیات کا اور یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں۔ اس میں کچھ ایم سی کیوز ایسے ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہیں، اس پہ نشان لگا دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن نماز تراویح ادا فرمائی؟ یہ بورڈ میں کافی دفعہ آ چکا ہے، 3 بار۔ کس کو رحمت بنا کے بھیجا؟ اللہ کے نبی کو۔ رحمت للعالمین کس کا لقب ہے؟ کس نے لقب دیا؟ اللہ رب العزت نے۔ قبیلہ دوس میں کس صحابی کو تبلیغ کے لیے بھیجا؟ طفیل بن عمر دوسی کو۔ جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ حضرت جعفر طیار کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ موتا میں۔ دندان مبارک غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ حضرت جعفر کا اللہ کے نبی سے رشتہ چچا داد بھائی۔ حضرت حسین کا رشتہ نواسا۔ کس شخص نے کہا تھا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا؟ یہ کہا تھا اقرا بن جابس نے، یہ نام ہے۔ یہ نشان جو ہے یہ غلط لگا ہوا ہے، تو اصل یہ والا ہے جو نشان ہے، اقرا بن جابس۔ طفیل بن عمر نہیں ہے، تو یہ نشان ٹھیک نہیں ہے، یہ والا صحیح ہے۔ اور اس کے بعد حضرت رشتہ مواخات میں کس صحابی کو آپ کا دینی بھائی بننے کا شرف حاصل ہوا؟ حضرت علی کو۔ پھوپھی زاد بہن کا زینب کی شادی کس سے کی آپ نے؟ حضرت زید بن حارثہ سے۔ حضرت زید کا ذکر کس صورت میں آیا؟ سورۃ الاحزاب میں، آپ پڑھ کر آئے ہیں پچھلی کلاس میں۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ خندق کس کی طرف کھودی گئی؟ شمال کی طرف۔ یہ سوال اتنا کامن نہیں ہے، آگے بھی یہ 3 سوال ہیں، یہ پیپر میں کبھی نہیں آیا، ایسے آتے نہیں عام طور پہ۔ یہ غزوہ احزاب کے موقع پہ خندق کس کے مشورے سے کھودی گئی؟ حضرت سلمان فارسی۔ خانہ کعبہ میں سجدہ کی حالت میں آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی کس نے ڈالی؟ عقبہ بن نبی معیط نے۔ کون چچا کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے الفاظ؟ ابو لہب۔ ان کی مذمت میں ان کے خلاف کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورۃ اللہب ہے، تبت یدا اب، یہ والی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ہے۔ کتنے عرصہ بنو ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ میں رہے، محصور رہے؟ 3 سال۔ بعض اوقات یہ آ جاتا ہے کس جگہ ان کا بائیکاٹ کیا، محصور رہے، تو اس جگہ پہ شعب ابی طالب نام ہے جگہ کا، یہ والی۔ اور طائف کے لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ زید بن حارثہ۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، محبت نہ کر سکتے، یہ مدینہ کے لوگوں کی بات ہے۔ کس عمل کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا؟ صبر کو۔ اطمینان کس چیز سے ہوتا ہے؟ ذکر سے۔ ذکر کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 ہیں، آپ نے پیچھے پڑھا 10th میں۔ سب سے افضل شکل نماز ہے، کیونکہ ان میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس چیپٹر کا دوسرا حصہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو پیپر میں آتے نہیں ہیں، انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت قمری 12 ربیع الاول ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے جواب میں نے لگا دیا ہے۔ 6 ماہ بعد والد کے 6 ماہ بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 6 سال بعد
والدہ فوت ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم کے ایک چچا آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، دوست بھی تھے۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، دشمن تھا، اس کا اصل نام عبدالعزیٰ ہے، پیچھے بھی آیا تھا عبدالعزیٰ۔ اور حضور اکرم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا؟ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے۔ احمد نام آپ کی والدہ نے رکھا۔ اپنی رضائی والدہ کے بعد تقریباً 6 سال رہے۔ آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ کے دادا نے وفات پائی؟ تقریباً 8 سال۔ ان کے بعد کن کے پاس آئے کفالت میں؟ حضرت ابو طالب کی۔ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ کس ملک کا سفر کیا؟ شام کا۔ حجر اسود نصب کرتے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 ایئر، 35 سال۔ نبوت سے قبل آپ کے محبوب دوستوں کی تعداد کتنی تھی؟ 4 تھے۔ بعثت کے قبل قمری سال کے مطابق آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ تبلیغ کا حکم 3 سال کے بعد ملا، اوپن تبلیغ کا حکم۔ مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں۔ جب آپ پر اوجری ڈالی گئی کافر کی طرف سے عقبہ بن معیط، تو حضرت فاطمہ نے اس کو علیحدہ کیا۔ پہلی ہجرت حبشہ جو 590 میں ہوئی، اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ پہلی ہجرت میں آپ کی کون سی بیٹی اور داماد تھے؟ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کب اسلام قبول کیا؟ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ مراد نبی کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، اس لیے مراد کہتے ہیں کہ اللہ ان کو اسلام سے کی توفیق عطا فرما۔ آپ 790 میں اپنے خاندان کے ساتھ شاب ابی طالب میں قید رہے، یہ کتنا عرصہ تھا؟ تقریباً 3 سال۔ حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب کی وفات کا ہوئی 10 نبوی میں، اس کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، غم کا سال۔ سفر طائف میں آپ کے ہمراہ کون تھا؟ حضرت زید بن حارثہ۔ معراج کا واقعہ 10 نبی کو پیش آیا ہے۔ معراج کی تصدیق حضرت ابوبکر نے کی، صدیق کا ٹائٹل ملا، لقب۔ بیت عقبہ اولیٰ میں انصار مدینہ کی خواہش پر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا ان کی تعلیم کے لیے۔ بیت عقبہ ثانی میں 73 لوگ تھے، 2 عورتیں تھیں، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا حضرت علی کو ہجرت کے وقت۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے وقت کس صحابی کو آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا؟ ابوبکر صدیق ہیں۔ ذات الناطقین کا لقب حضرت اسماء بنت ابی بکر کا ہے، لیکن پیپر میں کبھی آیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تلاش کرنے کے لیے کافروں نے کیا انعام رکھا تھا؟ 100 سرخ اونٹ کا۔ کس شخص میں لالچ میں آپ کا پیچھا کیا؟ سراقہ بن جاشم ہیں۔ ہجرت مدینہ میں رہبر کون تھا؟ عبداللہ بن عریقت۔ پہلی مسجد کس مقام پہ تعمیر ہوئی؟ یہ اللہ کے نبی نے مسجد قباء میں تھوڑی دیر ٹھہرے، وہاں پہ نماز پڑھی، پھر وہ آگے تشریف لے گئے۔ تو یہ جواب ہے اس کا۔ میزبان رسول کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری کو۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، تیسرا کون سا تھا؟ بنو قینقاع تھا۔ خزرج قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ تھے، عبادہ تھے۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہتے ہیں۔ یتیم بچوں کی مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی گئی، ان کی جگہ پہ رقم ادا کی حضرت عثمان نے۔ کس صحابی کو آپ نے اہل بیت میں شامل کیا؟ حضرت سلمان فارسی کو۔ یہ عبداللہ بن اسلام ہے اس کا جواب، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے مؤذن حضرت بلال ہیں۔ اذان کی ابتدا 2 ہجری میں ہوئی، اس کی ضرورت نہیں ہے اس سوال کی بھی۔ حواری رسول کا لقب کس کو دیا؟ زبیر بن عوام کو، لیکن یہ سوال کا ہے بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں گیا۔
تحویل کعبہ کا حکم 2 ہجری میں آیا ہے۔ آپ مسجد بنو سلمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے 2 ہجری میں ہوا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ کویشچن نہیں ہے بک میں۔ ابو تراب حضرت علی کا لقب ہے۔ غزوہ بدر کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا ہے۔ یہ 3 سوال بھی ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ کبھی آئے ہیں، نہ اس طرح کے ڈائریکٹ کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ جواب میں نے لکھ دیے ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے۔ خادم رسول حضرت انس ہیں اور باقی تاریخ ہیں یہ والی، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، کس نے نیزہ مارا تھا؟ وحشی بن حرب نے۔ آپ کے ہمشکل صحابی کون تھے اللہ کے نبی کے؟ مصعب بن عمیر، جن کی شہادت کی خبر پھیلی تھی غزوہ احد میں۔ پردے کا حکم 4 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ ان تینوں سوالوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ تو ڈائریکٹ کتاب میں ہیں نہ یہ پوچھے گئے ہیں۔ غزوہ احزاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نمازیں فوت ہوئی ہیں؟ تو یہ 4 نمازیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوت ہوئی ہیں۔ سیرت کے مطابق بنو قریظہ کے یہودیوں کا کتنے دن محاصرہ کیا گیا؟ یہ 30 دن تقریباً۔ حضرت سعد کو یہودیوں کے لیے ثالث مقرر کیا گیا فیصلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا تورات کے مطابق یہ تینوں فیصلے اس میں شامل تھے۔ ان 2 کی ضرورت نہیں ہے، ہسٹری کے سوال ہیں۔ حضرت عثمان کا قتل کی افواہ پھیلی تھی، ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے بیعت کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا پیش آیا 6 ہجری میں۔ اللہ کے نبی نے کس صحابی کو گفتگو کے لیے بھیجا؟ حضرت عثمان کو۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کس نے لکھی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صلح حدیبیہ کے مطابق 10 سال تک جنگ نہیں ہونی تھی۔ حضور پاک کا خط لے کر کیسر روم کے پاس گئے تھے وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسریٰ ایران کے پاس آپ کا خط لے کر گئے تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ۔ یہ بھی عام سوال نہیں ہے۔ خسرو پرویز کا بادشاہ، اس نے بیٹے نے تختہ الٹ دیا جو شرویہ تھا۔ حبشہ کے پاس خط کون لے کر گیا تھا؟ عامر بن اسید۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز غائبانہ ادا کی 9 ہجری کو۔ اس میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے اللہ کے نبی نے کس بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی؟ تو نجاشی کا نام یاد رکھیں، یہ ایسے آ سکتا ہے۔ مصر سے جو لڑکیاں بھیجیں آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ماریہ قبطیہ ان کا نام تھا، امہات المؤمنین ہیں۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ پیدا ہوئے جو اللہ کے نبی کے بیٹے تھے۔ یہ بھی سوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ یہ کتاب میں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا جنگ موتا میں جب وہ لڑے تھے، اور حضرت خالد بن ولید فاتح مصر کہتے ہیں عمر بن عاص کو۔ خیبر عربی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قلعہ۔ اس سوال کی بھی یہ 3-4 سوال ہیں، یہ ہسٹری کے سوال، ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ کبھی یہ آیا ہے سوال اس طرح کے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوال ہے غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، کفار کی 1 لاکھ تھی۔ غزوہ موتا میں 3 لوگ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا۔ ذوالجناحین اور طیار جو ہے جعفر کا لقب ہے، جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ 3 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 13 کافر مارے گئے تھے۔ 10 ہجری کو آپ نے پہلا اور آخری حج کیا، اس کے ساتھ 9 ازواج مطہرات تھیں۔ حجۃ الوداع میں آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے، باقی جو تھے 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے
جاہلیت کے تمام دستور آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، یہ الفاظ کب ارشاد فرمائے؟ آخری حج کے موقع پہ جب اللہ کے نبی نے تقریر کی۔ 10 ہجری میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ بیماری کے ایام میں آپ حضرت عائشہ کے گھر میں مقیم تھے۔ آپ نے جو آخری نماز پڑھائی ہے باجماعت وہ مغرب کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو الفاظ تھے اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، یہ تھوڑی سی یہاں پہ لکھنے کی غلطی ہے، ابھی الرفیق الاعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت ابو طلحہ نے کھودی تھی، اس کی ضرورت نہیں ہے سوال کی۔ یہ قرآنی آیت ہے جو اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے سورۃ الفتح کی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، فتح مکہ کے وقت۔ مکہ میں اللہ کے نبی نے فتح کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو وہاں مقرر کیا لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ غزوہ حنین میں ارشاد فرمایا جب لوگ ادھر ادھر مسلمان منتشر ہو رہے تھے۔ یہ ہسٹری کے سوال ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ڈائریکٹ بک میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ سوال امپورٹنٹ ہے۔ 109 ہجری میں کس جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اللہ کے نبی کی موجودگی میں مسیلمہ کذاب نے۔ یہ واحد بندہ تھا جس نے آپ کی موجودگی میں دعویٰ کیا، باقیوں نے بعد میں کیا۔ 9 ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں، ایئر آف ڈیلیگیشن کہتے ہیں۔ غسل کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کو حاصل ہوئی ہے۔ کون سی بیوی تھی جن کے حجرے کو آپ آخری آرامگاہ بننے کا شرف حاصل ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آگے بھی ہسٹری کا سوال ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے دونوں سوالوں کی، تینوں کی بلکہ۔ خلفائے راشدین میں سے کن 2 صحابہ کو اللہ کے نبی کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں۔ آپ جہاں دفن ہیں وہاں کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر۔ حضور پاک نے اپنا منہ بیٹا بنایا زید بن حارثہ کو، کلاس 10 میں سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضور پاک نے ایک اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنایا کم سن بچے کو، اسامہ بن زید کو۔ حضرت ابو کا اصل نام عبد الکعبہ تھا، اللہ کے نبی نے عبداللہ رکھا بعد میں۔ تقریباً 2 سال 3 ماہ چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ قرآنی آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہے جب وہ غار میں ہجرت کے موقع پہ تھے۔ آگے یہ ہسٹری کے سوال ہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد دوسری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سودا ہیں، پھر حضرت عائشہ ہیں اس کے بعد، اس کی ضرورت نہیں۔ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ کو دی، حضرت سودا نے۔ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ اس سوال کی بھی ضرورت نہیں ہے 136 کی، کیونکہ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے 1/4 احکام شریعت منقول ہیں، کتنی احادیث آپ نے بیان کی ہیں؟ تقریباً 2210 ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھایا تھا۔ یہ ایک پیج آگے پیچھے ہو گیا نمبرنگ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کے حیا کی مثال دیتے تھے؟ حضرت عثمان کی۔ یہ بھی تاریخ کا سوال ہے، اس کا فائدہ نہیں، لیکن حضرت عثمان کے دور میں نیوی کا آغاز ہوا تھا۔ حضرت علی کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت ہیں۔ 11 اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کی امہات المومنین آئیں، اس کی بھی سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا حضرت خدیجہ کی۔ حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا۔ حضور پاک کی عمر 40 سال تھی شادی کے وقت، آپ کی 25 سال تھی۔ حضور پاک کی 25 سال، حضرت خدیجہ کی 40 تھی۔
واقعہ افق میں آپ کی کس زوجہ پہ الزام لگایا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا گیا، پھر قرآن پاک نے ان کی گواہی دی سورۃ نور میں۔ حضرت عائشہ کی برات میں 10 آیات نازل ہوئی سورۃ نور کی۔ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہسٹری کے سوال ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، کبھی پیپر میں آئی نہیں یہ تینوں سوالوں کی۔ حضور پاک کی کس زوجہ کو ام المساکین کہتے ہیں؟ حضرت زینب کو۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے حضرت زینب بن جہش سے فرمائے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کی زوجہ ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد کا نام سہیل تھا اور والدہ عاتقہ تھیں۔ ضرورت نہیں ہے سوال کی، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی ام المؤمنین ہے جنہوں نے 2 بار ہجرت کی؟ یہ آ سکتا ہے 2 بار ہجرت کی، تو وہ حضرت زینب بنت جحش ہیں۔ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سوال۔ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ کویسچن کتاب میں نہیں دیے گئے۔ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رملہ تھا، ان کے والد کا نام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ام المؤمنین ام حبیبہ کا پہلا شوہر مرتد ہو گیا، اللہ کے نبی کا نکاح قبول کیا، نکاح پڑھانے والا نجاشی تھا، حبشہ کا بادشاہ۔ یہ اس کا جواب حضرت ام حبیبہ ہے، حق مہر ادا کیا نجاشی نے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو امہات المؤمنین ہیں، کہ تیرا والد ہارون اور چچا حضرت موسیٰ ہیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب مدینہ کے جو ہجرت کے وقت کس کافر نے نیزہ مارا؟ حبار بن اسود ہے۔ حضرت رقیہ نے ہجرت کی تھی حبشہ میں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کو کہا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عرصے بعد زندہ رہیں؟ تقریباً 6 ماہ۔ یہ ہمارا تیسرا جو ہے چیپٹر تھا، جو اس میں 2 حصے تھے، سیرت النبی کا بھی، اس کے پہلے والا بھی ہے۔ ان کو اچھی طرح آپ 2-4 بار پڑھ لیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے سوال۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھے چیپٹر کا بھی ساتھ شامل کر دیتے ہیں اس کے بعد۔